علی ہمارے امام، حسن ہمارے امام، حسین ہمارے امام، امام زین العابدین ہمارے امام، امام باقر ہمارے امام، امام قاسم ہمارے امام، امام جعفر ہمارے امام، امام تقی ہمارے امام، امام نقی ہمارے امام، امام محمد جواد ہمارے امام، امام حسن عسکری ہمارے امام، اور ایک جو ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے وہ بھی ہمارے امام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرض مقدس حضرت علامہ سید عبدالرب صاحب کے لاہور فجان بابو، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد، كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، چاہے مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا خطا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یا الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمان، مدد نبی کونین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی روح سیدنا مولانا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ روایت کے حساب سے خطاب نہیں کریں گے، بس شیر کے ساتھ اپنا مقصد سمجھا دیتے ہیں کہ ظفر مجبوریاں تو کچھ رہی ہوں گی، وگرنہ وہ ضرور آتا، یہ گھر اس کا، یہ در اس کی، گلی اس کا، دیا۔ تو روایت کے حساب سے خطاب نہیں کریں گے بلکہ سنجیدگی کے ساتھ کریں گے اور بہت اطمینان سے کریں گے، اور بار بار ان کا ذکر کیا گیا، سبحان اللہ، بار بار ان کا ذکر کیا گیا جو ہمارے امام، جو ہمارے امام ہیں اور ہم انہی کے غلام، اور جو ہمارے امام ہیں ہم انہی کے غلام ہیں۔ اور پھر پلٹ کر اس لفظ کو سن لیجئے آپ، جو کسی ملک میں ان کا غلام نہیں ہوتا وہ کہیں بھی ہمارا امام نہیں۔ وہ ہمارے امام، علی ہمارے امام، حسن ہمارے امام، حسین ہمارے امام، امام زین العابدین ہمارے امام، امام باقر ہمارے امام، امام قاسم ہمارے امام، امام جعفر ہمارے امام، امام تقی ہمارے امام، امام نقی ہمارے امام، امام محمد جواد ہمارے امام، امام حسن عسکری ہمارے امام، اور ایک جو ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے وہ بھی ہمارا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرض مقدس حضرت علامہ سید عبدالرب صاحب کے لاہور فجان بابو، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ 5 پاک تن، 5 پاک تن، وہ جسم جو 5 جسم پاک، 5 جسم پاک،
جن کے وجود سے نکلنے والی ہر چیز پاک ہے، وہ 5 جو پاک ہیں، 5 پاک تن ہیں، اور جو ان سے قریب ہو جائے وہ پاک ہے، اور جو ان سے دور ہو جائے وہ ناپاک ہے۔ ہند کی زمین پر بہت سے مولویوں کا پاک ہونا دیکھو اور کچھ مولویوں کا ناپاک بہت ہی سکون کے ساتھ، اور ہم آج ایک پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ راجہ، یہ حضرت مبارک خان شہید نور اللہ مرقدہ، یہ خان ہے، یا تو یہ تیموری ہوں گے یا تو یہ عثمانی ہوں گے، اور اگر یہ تیموری ہے تو ان کا راج بھارت پر رہا ہے، اور اگر یہ عثمانی ہے تو ان کا راج دنیا کے 3 حصوں پر۔ کیا بات ہے! یہ سلطنت عثمانیہ، یہ سلطنت تیموریہ، میں سلاطین کی بات نہیں کروں گا، یہاں بات تصوف کی ہے، صوفیت کی ہے۔ صوفیت میں پنجتن کا جو مقام ہے، تصوف میں پنجتن کا جو درجہ ہے، تصوف میں پنجتن کی جو عظمت ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے، جو پنجتنی ہے وہی جنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور سید صاحب قبلہ، حضور سید صاحب قبلہ، جلسہ دستار بندی، علماء اہل سنت۔ میں انڈونیشیا کی بات نہیں کروں گا، انڈونیشیا میں کیسے اسلام پھیلا، ملیشیا میں کیسے پھیلا، خود میں چائنا کی بات نہیں کروں گا، چائنا جہاں خواجہ عبد الرحمن الماتوی کا جھنڈا گڑا، کیا بات ہے! میں وہاں کی بات نہیں کروں گا۔ تو میں خواجہ عبد الرحمن الماتوی کی بات نہیں کروں گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں خواجگان مصر کی بات نہیں کروں گا، ایجپٹ میں اسلام کیسے پھیلا میں بات نہیں کروں گا، بسرا کی شام کی، میں انطالیہ کی بات نہیں کروں گا، یہ ترکی جو پورا کا پورا کرسچین تھا کیسے کنورٹ ہو کے مسلم ہو گیا۔ زور سے کہیے سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ اور ایسا مسلمان ہوا کہ 8 صدیوں تک انہوں نے اسلام کی حفاظت کی، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبہ کو سلب۔ کیا بات ہے! زندہ باد، زندہ باد! کیا بات ہے! بہت خوب حضور صحیح صاحب، میرے کان کو جھٹکا لگے گا، اور میں تھوڑا بول تو رہا ہوں، منع ہونے کے باوجود میں خطاب کر رہا ہوں آپ سے، منع ہے میں بولنا چاہتا لیکن میں خطاب کر رہا ہوں، تو مجھے تھوڑا سکون سے بولنے دیجیے، تو بہت اطمینان کے ساتھ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں ان وہاں کی طرف سے نہیں آؤں گا، میں صرف بھارت کی زمین کی طرف آتا ہوں اور سیدھے دوسری طرف سفر کرتا ہوں۔ خادم آیا، اور سے بولیے، خادم آیا، خادم، اس نے کہا حضور پانی بند، کہہ سبحان اللہ۔ یہ بند بڑا خطرناک شبد ہے، جب سے یہ بھارت میں حاوی ہو گیا ہے تب سے ہر طرف بند ہی بند ہے، یہ بند جہاں پہنچ جائے فاتحہ بند، درود بند، سلام کم بند، کلام بند، بلکہ ہندوستان کا ایک شہر ہے جس کا نام ہی ہے بند، وہاں پہنچ کر سب کی عقلیں ہو جاتی ہیں بند۔ تو ہمارا رشتہ بند والوں سے نہیں ہے، ہم تو بریلی کی کھلی فضاؤں میں سانس لینے والے ہیں۔ زور سے بولیے، کیسے بولیے، تو بولا خادم، بولا حضور پانی بند، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت نے فرمایا کیا؟ کہا حضور پانی بند ہو گیا، کہا پانی نہیں مل سکتا، کہا بالکل نہیں، کہا کس کو نہیں، کہا آپ کو نہیں، کہا اچھا ایسا کرو کہ ہم دیکھیں بہت شارٹ میں بول رہے ہیں، ہمارا یہ پیالہ اٹھاؤ اور اسے لے جا کر لے جاؤ تالاب کے پاس، آپ سب جانتے ہیں
اور تالاب سے کہنا اے تالاب تجھے بلایا ہے. کیا بات ہے سید صاحب ماشاء اللہ. آپ کو بتا رہے تجھے بلایا. آسمان کو دیکھا اور عرض کیا یا اللہ کیا یہ بھی کوئی کیا کربلا کا میدان ہے؟ کیا بات ہے. بات بدر کی نہیں ہے, بات احد کی نہیں ہے, بات خیبر کی نہیں ہے. فقیر مست نے آسمان کو دیکھا بھارت کی زمین پر اور عرض کیا مولا کیا یہ بھی کوئی کربلا کا میدان ہے؟ آواز آئی نہیں معین الدین یہ ہندوستان ہے. کیا بات ہے. تیرے سامنے وہ ہے اس سے نپٹ لے پھر پورا ہندوستان. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. کچھ بات میں نے شارٹ کر دیا ہٹا دیا تو سمجھ لیجیے اشارے میں نپٹ پھر پورا ہندوستان ہے. خادم گیا اس نے انا ساگر کے سامنے یوں کیا کاسا بولا. کیا بات ہے. غور سے بولو. وہ مقام امتحان تھا جہاں کربلا تھا وہ مقام امتحان تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے. کیا بات ہے. اور سے سبحان اللہ. کس چیز سے آزمائیں گے؟ کون چیز سے؟ بریانی کھلا کر, مرغ مسلم, بھوک سے, پیاس سے قید کیے جاؤ گے, پھانسیاں دی جائیں گی, تمہیں قتل کیا جائے گا, تمہارے مال لوٹے جائیں گے اور تمہیں برباد کیا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ہم تمہیں آزمائیں گے اگر تم ثابت قدم رہے. کاسا بولا مولا یہ کوئی کیا مقام امتحان ہے؟ میں تصورات کی زبان ابھی استعمال کر رہا ہوں دلائل کی زمین سے ہٹ کر. مولا کیا یہ مقام امتحان آئی نہیں؟ آواز آئی نہیں. یہ مقام امتحان نہیں ہے, یہ اجمیر کا ریگستان ہے. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کچھ الفاظ حذف کرتے ہوئے تو یہ اجمیر کا ریگستان ہے. خواجہ سید معین الدین چشتی کے کاسے میں پورا پانی سیمٹ آیا. کیا بات ہے سید صاحب ماشاء اللہ. زور سے بولیے, زور سے, زور سے. سبحان اللہ. کیا ان تصرفات کا آپ انکار کریں گے؟ کیا انکار کریں گے؟ کیا اللہ اپنے کچھ بندوں کو طاقت نہیں عطا فرماتا؟ کیا تو بات یہاں ہے. سب بندوں کی بات نہیں ہے, کچھ بندوں کی بات ہے. کیا بات ہے. اگر اسے دلائل کی زبان میں بولنا ہو تو یوں بولو جو رب اس بات پر قادر ہے کہ جب جناب موسیٰ پہنچیں تو نیل 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے ادھر اور جب تک موسیٰ کا گروہ 12 قبائل بنی اسرائیل کے 12 راستوں سے دریائے نیل پار کر لے پانی نہ ملے, ایک دوسرے سے نہ ملے, تو جو رب پانی پھاڑنے پر قادر ہے وہی رب پانی کو کاسے میں سمیٹنے پر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. علماء اہل وہاں بندے کے ہاتھ میں عصا, وہ موسیٰ ان کے ہاتھ میں عصا تھا اور یہاں ایک بندے کے ہاتھ میں کاسا تھا. وہ عصا کی طاقت وہی تھی, یہ کاسے کی طاقت وہی تھی. وہاں نبی کا معجزہ تھا, یہاں ولی کی کرامت. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آتے ہیں طرف بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ.
ہمارے آقا جس خاندان سے ہیں اسے نسل ابراہیم کہا ہے. اولاد سام یہ بیٹوں کے حصے میں بٹی ہوئی ہے. ہام سام یافس بھارت ہام کی اولاد میں اور پورا عرب ساب کی اولاد میں. ریشیا سے چائنا، چائنا سے لے کر امریکہ تک یافس کی اولاد ہیں. اور ہمارے آقا اولاد سام میں 250 برس بعد اس ذات کے پوتے ہیں جنہیں ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، جن کے ماننے والوں کا 3 مذہب آج بھی پوری دنیا میں موجود ہے. یہ عیسائی یہ انہی سے ہیں، یہ یہودی یہ انہی سے ہیں، اور ہم مسلمان وہ بھی ابراہیمی ہیں اور ہم بھی ابراہیمی ہیں. وہ کچھ اور ہیں مگر محمدی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. ارے مصطفیٰ کی اہانت ہے، کھلے بند تو اس پہ یہ جرأت ہے. ارے کیا نہیں میں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. 5 پاک تن نبی پاک کہو سبحان اللہ. اور جو ان کو ناپاک سمجھے وہ کمینہ خود ناپاک ہے. اور ان کی بات گاہ میں دشنام ترازی کرنے والوں سے نہ ہمارے کل رشتے تھے، نہ آج ہیں اور نہ رہ پائیں گے. پیغمبر کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احترام، حضور کی محبت دنیا کے ہر سمجھوتے کی بنیاد ہے. کوئی سمجھوتا اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک رسول کریم کی عزت سلامت ہے. ان پر ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہماری مائیں، ہمارا خاندان، ہمارے ایسا، ہمارے اقربا سب کے سب قربان ہو جائے. بمصطفیٰ برسا کی دی ہماؤں گربون رسیدی تمام بولے. کیا بات ہے. 5 پاک تن اس میں نبی پاک، سبحان اللہ، علی پاک، فاطمہ پاک، حسن پاک، حسین پاک، اور ان سے محبت کرتے رہو تاکہ تم بھی ہو جاؤ پاک. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام پاک مصطفیٰ وہ پنجتن رہ جائے گا. جب بھارت میں 60,000 مولانا لوگوں کو سزائے موت دی گئی، دلی سے لے کر بنگال تک، بنگال سے لے کر پورے بھارت میں کشمیر سے کنیا کماری تک 60,000 علماء کو سزائے موت دی گئی. تو رامپور کی جیل میں جس عالم کو سزائے موت دی گئی تھی، علامہ کافی جو امام کافی کہے جاتے ہیں نور اللہ مرقدہ، انہوں نے پھانسی کے پھندے کو اس شعر کو پڑھتے ہوئے چوما تھا کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام پاک مصطفیٰ وہ پنجتن رہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت. کیا بات ہے. ارے بیٹھو یار، ایک سے ایک بوڑھوں کا یہ عالم ہے. کیا بات ہے. جوانوں کا عالم کیا ہوگا. ابھی بوڑھے نہیں ہوئے کیا؟ ابھی جوان ہو بیٹھو. کہاں کہاں سے مستانے سب آئے. راجہ مبارک، حضرت مبارک شہید نور اللہ مرقدہ کے سب مستانے ہوں گے. اور حضرت کا پھول شریف کا پروگرام ہوتا ہے رات میں کیا کئے بجے ہوتا ہے؟ کئے بج رہا ہے؟ آج 3 بجے ہوگا. 3 بجے ہوگا. 1:45 ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ زور سے بولیے. وہ پانی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اجمیر میں پانی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیے. پانی بند ہو گیا تھا، ہنس کے بولیے. اور پانی بند ہو گیا تھا تو پانی کو پورے اجمیر پر جس نے بند کر دیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ ارے نہیں بھائی، خواجہ، ارے چل رہی ہے، خواجہ سید معین الدین چشتی. پورے اجمیر کی پرجا آئی خواجہ صاحب کے پاس، کہنے لگی مہاراج
آپ بھی سلطان ہے، وہ بھی سلطان ہے، اس میں پرجا نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا بات ہے؟ آپ اس سے لڑیے، وہ آپ سے لڑے، ہمارا کیا دوش ہے؟ تو خواجہ صاحب بولے تم صحیح کہتے ہو، تم صحیح کہتے ہو، ہمارا مقابلہ تم سے کہاں ہے، اس پہ ہے۔ اور کیسا بند کیا تھا معلوم ہے؟ دانوں کے دودھ غائب ہو گئے، دانوں کے دودھ غائب ہو گئے تھے، چشمے اور باولیوں کے پانی غائب کر کے ہو گئے تھے۔ یہ امام المرشدین خواجہ بزرگ پیر روشن ضمیر خواجہ سید معین الدین چشتی حسن سنجری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، تمہیں دیکھ کر تو ہمیں پیاس یاد آ گئی۔ اے قطب الدین جاؤ اور انا ساگر سے کہہ دو جائے، جو بلا لے اسے بھی معین الدین کہتے ہیں، اور جو بھیج دے اسے بھی معین الدین۔ مثال دینے کے بعد میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں، بہت اطمینان سے، ہزاروں برس پہلے، کئی ہزار برس پہلے بہت اطمینان سے بول رہا ہوں، اور میری بات سنیں گے تو آپ سنتے رہیں گے۔ کئی ہزار برس پہلے، 4000 برس، سبحان اللہ، ایک بچہ ریگستان میں لیٹا ہوا، ماں اس کے پاس بیٹھی اور بچہ لیٹا تھا، اور جب پیاس بڑھ گئی ماں بچے کی تو ممتا اٹھی، اور اٹھنے کے بعد 2 چھوٹے پہاڑوں پہ دوڑی۔ میں یہ مقصود پہاڑ کی عظمت نہیں بتانا ہے، ایک پہاڑ کو آج صفا کہتے ہیں، ایک پہاڑ کو یہ مروہ کہتے ہیں۔ یہ شہزادی تھی مصر کی، یہ راجکماری تھی ایجپٹ کی، اور ہمارے آقا کی دادی تھی 4000 برس پہلے۔ اور سے کہتے سبحان اللہ، ہمارے آقا کی دادی تھی 4000 برس پہلے، اور جو زمین پر بچہ لیٹ کر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، یہی پیغمبر عالم کا دادا تھا۔ اسی سے مکہ کو آباد ہونا تھا، ہاں منع کو اسی سے نسبت ملنے والی تھی، مزدلفہ کو اسی سے نسبت ملنے والی تھی، عرفات کو اسی سے نسبت ملنے والی تھی، حجر اسود کا وقار اسی کی ذات سے بلند ہونے والا تھا، مقام ابراہیم کی بلندی اسی سے وابستہ ہونے والی تھی، اور صفا اور مروہ کو بلند دیا۔ یہ ہمارے آقا کے دادا تھے 4000 سال پہلے۔ ماں دوڑ پانی کی کیا پھرے لگا، اس پر بحث میں آواز آئی، ہاجرہ ہاجرہ اے ہاجرہ، وہاں کوئی کھڑا تھا، دوڑ کر نیچے آئی تو بچہ جہاں ایڑیاں رگڑ رہا، دوڑ سے بولیے ہمارے آقا کی دادی تھی، بچہ جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے پانی کا فوارہ نکل رہا تھا۔ عرب کے ریگستانوں میں نکلنے والا فوارہ، ان کی زبان مصر کی تھی، وہ ایجپٹ کی رہنے والی تھی، فرعون مصر کے خدا جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، اس قبیلے کی اور اس خاندان کی لڑکی تھی۔ جب بچے کی ایڑی کی رگڑ سے پانی نکلا تو ممتا جھکی، اور جھک کر اس نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، کچھ ریت سمیٹے، اور اس کے ساتھ کنکریاں اکٹھی کرنے شروع کی، چھوٹے پتھر تھوڑے بڑے پتھر، انہیں مٹی اور ریت کے ساتھ سمیٹتی رہی، اور زبان سے کہتی رہی سم 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 سم۔ تاریخ میں نہیں لکھا ہے، کتنی مرتبہ کہا سم 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 سم۔ یہ مصر کی بھاشا ہے، عرب کی نہیں، یہ عربوں کی زبان نہیں ہے۔ فرمایا سم سم سم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ کیا ہوا؟ ٹھہر جا 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 ٹھہر جا۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سے بولیے، اگر میرا مقصد و مطلب سمجھ گئے ہوں، آپ سمجھئے ٹھہر
1000 बरस हो गए, ऐसा ठहरा है एक कुएं में, ऐसा ठहरा है कि नहीं होता कम, क्या बात है, उसी को कहते हैं हम ज़मज़म। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये हमारे आका, हमारे नबी, हमारे रसूल की दादी, क्या बात है, इस नस्ल से मुस्तफा जाने रहमत को तशरीफ लाना था कि उस नस्ल की अमीर थी सैयदा हाजरा ज़ौजे इब्राहीम खलीलुल्लाह, नबी करीम खत्मी मर्तबा मोहम्मद मुस्तफा की दादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने एक हुसैन के पोते का जिक्र किया, क्या बात है, जो भारत में, बहुत गौर से सुनिए, एक पोते का जिक्र किया जो भारत में, जिसने पानी को समेट लिया, वो भारत, और एक दादा का जिक्र किया जिसने एड़ी रगड़ दिया तो पानी का चश्मा बाहर निकल आया। आप जानते कितने लोग पानी पीते हैं? कम से कम रमजान में, 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, रमजान में 60 लाख लोग मक्का में, 60 लाख लोग मदीने में, पर डे जिसका पानी पीते हो वो भी एक कुएं से। आज तक रिकॉर्ड में आया है उस कुएं में कभी कीचड़ आया है? दुनिया का तन्हा कुआं जिसमें कीचड़ का कोई दखल नहीं है। क्या बात है, पानी ऐसा पानी है कि उस जैसा पानी पूरे रुए ज़मीन पर नहीं मौजूद है। चलिए उस पानी पर रिसर्च जो हुए मैं उससे बात पे बात करूंगा, कभी गंदा नहीं होगा। ये वो पानी एक लौटा जो खाने की भी ताकत देता है, दूध की भी ताकत देता है, पानी की भी। इसी खानदान की इनके दादा, उनके पोते और हमारे नबी के लिबास से इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, खानदान है। और इधर आइए, आप चादर ही तो करबला का परचम है, इधर आ जाइए, बड़ा आइए, आप हमारे करीब बैठिए। आप कहाँ फरार हो गए थे हमें छोड़? कोई करबला ढूंढ रहे थे आप ही अपने लिए क्या? हर दौर में उठते हैं यजीद अपने, क्या बात हर है, दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। जन्म लेते हैं, क्या बात है, तो बात सुनिए, हमारे दादा इमाम पाक के दादा जनाब इस्माइल, जाने वाला खिताब कर रहा हूं, और इमाम पाक का पोता मोइनुद्दीन चिश्ती, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, दादा ने एड़ी रगड़ा, पानी बाहर आया, पोते ने कासा आगे किया, पूरा पानी गायब हो गया। कहिए सुभान अल्लाह। और इमाम के नाना की तो बात छोड़ दो, पूरा लश्कर प्यासा खड़ा है, हुजूर से कहता है या रसूल अल्लाह, हम पानी नहीं, हम सब प्यासे हैं। हुजूर एक कटोरे में अपनी उंगलियां डालते हैं, 5 उंगली, है ना, और पानी 5 उंगली से पानी के फव्वारे जारी होते हैं। हिंद की ज़मीन पर मसलक के मातुरीदी का तर्जमा, अहले सुन्नत के नज़रियात का इमाम, अहले सुन्नत के नज़रियात का तर्जमा, फख्र हिंदुस्तान इमाम अहमद रज़ा खान नव्वरल्लाहु मरकदहू इन लफ्जों में खिरात पेश करते हैं कि या रसूल अल्लाह, यहाँ है फैज़ पर, क्या बात टूटे है, हैं प्यासे छूटकर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरा खानदान सरापा मौजज़ा, सरापा करामत है। किसको किसको पढ़ेंगे आप पूरी दुनिया में? किसको किसको समझेंगे आप पूरी दुनिया में? जनाबे इसहाक ही इसी खानदान का हिस्सा है, जनाबे याकूब इसी खानदान का हिस्सा है, जनाबे यूसुफ इसी खानदान का हिस्सा है, जनाबे सुलेमान इसी खानदान के हैं, जनाबे दाऊद इसी खानदान के हैं, जनाबे ज़करिया इसी खानदान के हैं, जनाबे यहया इसी खानदान के हैं, जनाबे मूसा इसी खानदान के हैं, और जनाबे ईसा इसी खानदान। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 1 लाख से ज्यादा नबियों और रसूलों का खानदान है। कितना? और से बोलो,
سے زیادہ نبی اور رسول اس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. 4 بڑی کتابیں ہیں اس خاندان میں: تورات، زبور، انجیل اور آخری کتاب جو ہے وہ قرآن.